عقیقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 بکرا ذبح. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کے خود عقیقے کیے، اسی طرح کیا، اور صحابہ کرام بھی جب عقیقے کرتے تھے اسی طرح عقیقے کرتے تھے. اور یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اونٹ موجود تھے، گائے موجود تھی، قربانی کے لیے معاملات کیے جاتے تھے. آپ علیہ السلام نے 10 حصوں کو بھی مقرر کیا. آپ علیہ السلام نے جب حج کے لیے قربانیاں لے کے جانے والے معاملات کیے، ان کے اندر بھی یہ جانور موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی موجودگی کے باوجود ان کے ذبح کا حکم نہیں دیا. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو چاہیے سہولت، اور پھر سہولت بھی ایسی چاہیے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. کیسے؟ حضرت صاحب ہمارے نا کچھ بچے رہتے ہیں جن کے عقیقے نہیں ہوئے، تو وہ بکرے اگر کاؤنٹ کریں تو وہ 6 بکرے 7 بکرے بنتے ہیں، تو ہم ایک گائے ذبح کر دیں، 7 حصے گائے میں ہوتے ہیں، لہذا ایک گائے ذبح. کس نے کہا آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حسن و حسین کا عقیقہ کر رہے ہیں اور 2 بکرے ذبح کر رہے ہیں. آپ بڑے آئے فلسفی اور محقق اور مفسر کے، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں کہ گائے کے اندر 7 حصے ڈال دینے چاہیے. کس نے کہا؟ عجیب ایک لاجک ہے لوگوں. قربانی میں عقیقوں کے حصے ڈال رہے ہوتے ہیں. کس نے کہا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو کر کے دکھایا. اگر چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ کچھ فقہا کے نزدیک اس کو کرنا جائز کی شکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کرتے ہوئے اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا تھا. یعنی عقیقہ کرتے ہوئے آپ مطمئن ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بکرے کر رہے ہیں اور آپ گائے میں حصہ ڈال رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ اس کے باوجود مولوی کے کندھے پر رکھ چلاتے ہیں. سامعین محترم، ہماری آج کی نشست کا عنوان وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور ہمارے تسلسل کا اگلا حصہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے ایک عام مسلمان کے لیے کون سے ایسے احکامات ہیں جو قرآن میں، جن کا تعلق چاہے جاننے کے ساتھ، علم کے ساتھ ہو یا اوامر اور نواہی کے ساتھ، وہ علوم کام مسلمان پر بھی لازم اور فرض اور واجب ہیں کہ وہ ان کو جانے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. اسی تسلسل میں ہم سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 151 پر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں اور ان کو بتائیں کون سی چیزیں تم پر حرام. اسی پیرائے میں سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑا گناہ کائنات کے اندر، اور وہ واحد گناہ جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک. اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے. اس سے متصل اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ بدسلوکی، ایسا جرم، ایسا گناہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا اور اپنی توحید کے ساتھ متصل ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کتنا بڑا گناہ ہے کہ جہاں شرک کو ذکر کیا وہاں پہ والدین کی بدسلوکی کا ذکر کیا. تو یہ بڑے گناہوں میں پھر ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کر چکے، اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں. اس سے متصل اللہ رب العزت نے صرف والدین کو اس لیے کہ والدین ہیں اور اس کے ہاں اولاد کی پیدائش ہو گئی اور اس کا مقام بڑھ گیا، ایک رینک بڑھ گیا اس کا، پہلے خود اولاد تھی اب صاحب اولاد ہے، تو لازمی ہے کہ کچھ حقوق اس کے ذمے بھی ہوں جو اپنی اولاد کے ہوں. تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. ہاں بھائی کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں. اگر شریعت یہ کہتی ہے نا کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، اولاد جو کماتی ہے اس کے والد کا ہے، اولاد بھی اسی کی ہے، اولاد کے ذمے ہے کہ وہ والدین کے حقوق کو ادا کرے. تو کیا شریعت اسی پر اکتفا کرتی ہے؟ نہیں، شریعت والدین کے حقوق کا بھی تعین کرتی ہے اور اولاد کے حقوق کا بھی تعین کرتی ہے. تو ہم اس بارے میں چند ایک حقوق کا تذکرہ کر چکے ہیں. اولاد کے والدین کے ذمے حقوق کیا ہے؟ ان میں سے پہلا حق جو ہم نے ذکر کیا وہ تھا نیک بیوی کا انتخاب، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی، یعنی تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے. اور یہاں پہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ جی ہم تو دنیا دار لوگ تھے، جب شادیاں ہوئیں بڑوں نے شادیاں کی، لہٰذا اس وقت دین کو کسی نے دیکھا نہیں تو اب کیا کریں،
ہم پر تو یہ حقوق لاگو نہیں ہوتے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے اس کے لیے نیک جیون ساتھی کا انتخاب کریں. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت اور نصیحت فرمائی، کیونکہ یہ آگے ایک بہت لمبا چوڑا پلان ہے ایک انسان کا. اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت تلک جب تک ترازو قائم نہیں ہوتا اور اعمال کو تولا نہیں جاتا، اس کا تعلق وہاں تک ہے. مومن کی نگاہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ ترازو کے اوپر میرا کیا بنے گا. نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں والا؟ تو شریعت آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی ہے اور ایسے اعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے آپ کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو. تو اتنی دور کی نگاہ اور اتنی دور کی سوچ اور فکر اور اتنا بڑا گول، یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپ لیں گے آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، تب جا کے یہ اچیو ہوں گے. اور انہی میں ایک قدم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں، چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں، اس کے لیے دین کو لازمی طور پر جج کریں. عقیدہ درست ہے، دین کا پابند ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا، دین کی پابند نہیں ہے، شریعت کی پابند نہیں ہے، تو آپ اسے کس چیز کا ڈر دلائیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. یعنی وہ میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے یا کسی بچی کو طلاق دینے والا ہے، اسے مارتا ہے، یا ایک عورت اپنے خاوند کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، کس چیز کا ڈر دلائیں گے آپ؟ معاشرے کا؟ یہ چار دیواری کے اندر کے معاملات ہیں بھائی. آپ بندوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی گھر کے اندر معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، باہر بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی. باہر تو سارے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ گھر میں کون اچھا ہوتا ہے. یہ جو چار دیواری ہے جس کو آپ کے ماتحت رکھا گیا ہے، جو آپ کی خدمت گزاری کرتی ہے، وہاں پہ آپ وہ اپنے ماتھے کی تیوڑی چڑھا کے طلاق کی تلوار جو ہے وہ سر پہ لٹکا کے اور ہمیشہ اپنے آپ کو مرد ثابت کرتے ہوئے، اس کی پھینٹی لگاتے ہوئے، اس کو مارتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے، کیا اس طرح عزت کروا رہے ہیں؟ یا آپ واقعی اچھے ہیں جیسے کہ باہر ہیں؟ تو باہر تو لوگ اچھے ہوتے ہی ہیں، گھر میں آپ کس چیز کا ڈر دلائیں گے اسے؟ وہ ہے اللہ کا. اللہ سے ڈرو بھائی، تو نے بھی حساب دینا ہے. اب اللہ سے ڈر والا معاملہ تو آپ نے پہلے دیکھا نہیں ہے. جب شادی کی تھی تب اس کا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کو اللہ کا ڈر بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ کل کو اگر کوئی یہ فیصلہ لیتا ہے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ نے پوچھنا ہے. اگر یہ احساس ہے تو اللہ کی قسم 80% مسائل کے اندر والدین کی انٹرفیئرنس ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ خود ڈر رہا ہوتا ہے، وہ خود اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ نے پوچھنا ہے. باقی معاملات تو بات کی بات ہے، باقی معاشرے کے ڈر کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو اس لیے دین کو لازم پکڑیں، بچیوں کے رشتے ہوں یا بچوں کے رشتے ہوں. دوسری بات یہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہاں تو وہ نیک بنیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں. یہ بات یاد رکھیں، شریعت کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ ہو اور اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بعد اولاد کا کیا بنے گا، یہ اولاد کمزور ہے اور فلاں اور فلاں، انہیں چاہیے کہ وہ خود اللہ سے ڈریں. جب وہ اللہ سے ڈریں گے اور خود نیک ہو جائیں گے، ان کے بچوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ خود لے لے گا. اور ایسا ہوتا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعین کہتے ہیں انی لازید فی صلاتی من اجل ابن ھذا. یحییٰ ان کا بیٹا تھا. کہتے ہیں میں بعض دفعہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اور میرے پاس میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوتا ہے. انی لازید فی صلاتی لابن ھذا. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ بچہ میرے مرنے کے بعد یا میرے چلے جانے کے بعد یا اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کا کیا بنے گا. میں پھر نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نیک بنوں گا، اللہ اس کی ذمہ داریاں خود لے لے گا. تو بعض دفعہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہوں، اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے. ہاں تو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ خود نیک بنیں، دین کی طرف آئیں، اللہ کی طرف جائیں.
شریعت کی طرف جائیں، اللہ ان کی اولاد کی ذمہ داریاں خود لے لے گا۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں ان اللہ یحفظ بالولد بعبد الصالح القبیل من الناس۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں بعض دفعہ ایک بندہ نیک ہوتا ہے، اس نیک آدمی کی اتنی برکت ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ پورے قبیلے کی حفاظت کرتا ہے اس ایک آدمی کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ اولاد تو بعد کی بات ہے، پورا قبیلہ اس کی وجہ سے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک بھی بندہ لفظ اللہ کو پکارنے والا ہے، یعنی وہ ایک انسان جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا ہے، روئے زمین پر قیامت نہیں آئے گی۔ اتنی برکت۔ تو ایک انسان جب نیک ہوتا ہے، پورا قبیلہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اس پر کشادگی کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پورے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ابن منکدر کہتے ہیں ان اللہ یحفظ العبد المؤمن فی ولدہ وولد والدہ، کہتے ہیں بعض دفعہ ایک انسان اگر نیک ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی اولاد کی نہیں، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صرف ایک بندہ نیک ہونا چاہیے، یعنی والد اگر نیک ہے، والدہ نیک ہے، تو صرف اس کے بچوں کی نہیں، اس کے پوتوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ان کے اندر بھی شریعت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، مسائل سے دوری ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر ایک طیب اور ایک انتہائی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک انسان کو چاہیے وہ خود نیک بنے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اب بنے تاکہ ان کی بچوں کی حفاظت ہو، اور آگے کا جو انتخاب ہے وہ آپ دین کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں۔ آپ نے سورہ کہف میں نہیں پڑھا وہ جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا تھا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا لاجک بیان کیا؟ کہا اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ بچے یتیم ہیں اور ان کا والد فوت ہو چکا، لیکن ان کا والد نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جوانی کو پہنچے اور جوانی میں پہنچ کے اپنا خزانہ نکالیں۔ اللہ ان کے لیے اس خزانے کی حفاظت کرتا ہے، اور خزانے کی حفاظت کے لیے جب دیوار گرنے لگتی ہے تو خضر کو وہاں سے چلاتا ہے جا کے دیوار سیدھی کر کے۔ اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے۔ اور پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کا جو والد تھا بڑا نیک انسان تھا، تو والد کی حفاظت تو ہوئی۔ والد تو نیک تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، لیکن اس کی نیکی کی برکت اتنی کہ اس کے بچوں تک کے لیے اللہ رب العزت نے نیکی کے سارے راستے اور حفاظت کے سارے انتظامات کیے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور یہ آپ پر حق ہے، فرض ہے۔ جب والد ہی نیک نہیں ہوگا، یعنی یاد رکھیں ایک انسان جب حرام کا لقمہ اپنے اولاد کو کھلاتا ہے تو یہ بات بھول جائیں کہ آپ کی اولاد باحیا رہے گی۔ کسی بھی گھر میں جب حرام کا لقمہ آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہاں سے حیا کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہاں پہ حیا نہیں رہتی، وہاں پہ شرم ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ غیرت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ دیوسیت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان خود شترے پہ مہار ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور اس کا دل ہے کہ میرے اولاد بہت زیادہ نیک ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ نقطہ ہے، اور دوسرا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو نیک کرو، یہ دوسرا حق ہے آپ پر، آپ کے اولاد کا۔ اچھا، اسی زمرے میں ایک انسان اس کے ہاں جب اولاد ہو جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو شریعت ایک اور حق آپ پر لاگو کرتی ہے، اور وہ ہے عقیقہ۔ یہ والدین کے ذمے، آپ کے ذمے ہے عقیقہ۔ عقیقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کے خود عقیقے کیے، اسی طرح کیا، اور صحابہ کرام بھی جب عقیقے کرتے تھے اسی طرح عقیقے کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی اور یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اونٹ موجود تھے، گائے موجود تھی، قربانی کے لیے معاملات کیے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 10 حصوں کو بھی مقرر کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب حج کے لیے قربانیاں لے کے جانے والے معاملات کیے، ان کے اندر بھی یہ جانور موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی موجودگی کے باوجود ان کے ذبح کا حکم نہیں دیا، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو چاہیے سہولت، اور پھر سہولت بھی ایسی چاہیے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت صاحب ہمارے نا
کچھ بچے رہتے ہیں جن کے عقیقے نہیں ہوئے، تو وہ بکرے اگر کاؤنٹ کریں تو وہ 6 بکرے 7 بکرے بنتے ہیں، تو ہم ایک گائے ذبح کر دیتے ہیں، 7 حصے گائے میں ہوتے ہیں، لہذا ایک گائے ذبح. کس نے کہا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کا عقیقہ کر رہے ہیں اور 2 بکرے ذبح کر رہے ہیں. آپ بڑے آئے فلسفی اور محقق اور مفسر کے، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں کہ گائے کے اندر 7 حصے ڈال دینے چاہیے. کس نے کہا؟ عجیب ایک لاجک ہے لوگوں کی. قربانی میں عقیقوں کے حصے ڈال رہے ہوتے ہیں. کس نے کہا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو کر کے دکھایا. اگر چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ کچھ فقہا کے نزدیک اس کو کرنا جائز کی شکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کرتے ہوئے اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا تھا. یعنی عقیقہ کرتے ہوئے آپ مطمئن ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بکرے کر رہے ہیں اور آپ گائے میں حصہ ڈال رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ اس کے باوجود مولوی کے کندھے پر رکھ چلاتے ہیں. وہ فلاں علماء سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چور اور یہ منافقت انسان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے، اس لیے وہ پوچھتا ہے، نہیں تو اسے بھی پتا ہے کہ بکرے ذبح کرنے. یہ جو چور دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش ہے نا، یہ ہمارے اپنے اندر کی منافقت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء اجازت دیتے ہیں. علماء کون ہوتے ہیں؟ اگر وہ اجازت دیتے بھی ہے تو کیا افضل یہ ہے کہ آپ حصے ڈالیں، یا افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کیا وہ کرنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے باوجود آپ چور رستہ ڈھونڈتے ہیں؟ باز آ جائیں اس سے. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. اپنے آپ کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، دین کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں. کہ یہ نہ ہو کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا. یاد رکھو میرے نبی کے آگے ایک قدم نہ بڑھنا، جو اس نے کیا جو فرمایا وہی کرنا. یہ نہ ہو کہ تمہاری گستاخیاں اور تمہاری بے ادبیاں، تمہارے تہجد، نمازیں، روزے، حج یہ سارے خاک کر دے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. تم اپنے رو میں بڑے بنے پھرتے ہو کہ میں پتہ نہیں کیا بلاؤں، کچھ نہیں ہو. تمہارا ایک ایک عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف گیا، اللہ کو اتنا ناپسند تھا کہ تو خود اتنا بڑا شارع اور دین کا محقق اور مفسر بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے وہ کام کرتا رہا جو تیری نظر میں تیرے لیے اچھا تھا. تو اللہ نے تیرے باقی اعمال بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، تجھے پتہ ہی نہیں. جان بوجھ کے یہ چور دروازے ڈھونڈنے والا معاملہ یہ چھوڑ دیں، وہ کام کریں. دیکھیں سوال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. مسجد نبوی میں ایک دفعہ ہمارے استاد سے سوال ہوا، کہتے ہیں شیخ صاحب کتنی داڑھی کاٹ سکتے ہیں، کتنی حد کے بعد کاٹ سکتے ہیں داڑھی؟ کہتے ہیں آپ کا سوال غلط ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کتنی تھی. آپ چور دروازہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد آپ ایسے ایسے تراش خراش اور یہ آپ چور دروازہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں، آپ رکھنا نہیں چاہتے. تو آپ عقیقہ کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے باقی بچوں کے بھی ہیں تو میں گائے ذبح کر دوں؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اس کے اندر ایک انتہائی اہم معاملہ عقیقہ کرنے کے لیے، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ آپ کے جن کے ہاں بیٹے یا بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کے ذمے ہیں. اچھا اللہ کی طرف سے امید لگی، تیاریاں شروع، اور یہ ہوتا ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں الحمدللہ، یہ ہوتا ہے، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کس چیز کی؟ بچے یا بچی کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ کیس معاملہ اس طرح کا ہے کہ سی سیکشن کی طرف جائیں گے، آپریٹ ہوگا، ایمانداری سے بتائیں آپ جتنے بھی کمزور ہیں، جتنے بھی مزدور ہیں، آپریشن سے پہلے آپ کے آپریشن کے اخراجات مینج ہو چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرضے سے ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد جو دعوتیں ہیں وہ الگ ہیں، مٹھائیاں ہیں وہ الگ ہیں. آپ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں لاؤں گا کہاں سے، لیکن وہ کرتے ہیں. عقیقے کی وجہ سے یا عقیقے کا معاملہ جب آتا ہے تو اتنا بڑا منہ لمکا لیتے ہیں، قاری صاحب گنجائش کوئی نہیں ہے. اچھا، اور آپ جانتے ہیں یہ عقیقہ آپ کے بچے کو کن چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہر جان عقیقے کے بدلے میں گروی ہے.
جیسی عقیقہ ہوگا وہ آزاد ہوگی، یعنی اس سے اوپر سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے نام کا جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح ہو گیا۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ عقیقے کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی نکال لیتے ہیں اس بخیل سے۔ کیسے؟ اگلے 6 مہینے سال تک لے کے اسپتالوں میں جا کے دیتے رہتے پیسے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا، لے آؤ جی 5000 لے آؤ، اب کیا 10,000 لے آؤ۔ ہاں تو وہ بکرا اچھا تھا، بہتر تھا، اللہ کے راستے میں ذبح کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اس سے پریشانیاں ویسے ٹل جاتی۔ نہیں، وہ نہیں کریں گے۔ عقیقے کی وجہ سے عقیقے کے وقت ساری کی ساری پریشانیاں وہ سامنے رکھ، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو دھوکہ دیتے ہو۔ اور مولوی نے تو کوئی نہیں کھانا، یا مولوی آپ کا بتا رہا ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، تو کون سا مولوی نے 2 بکرے گھر لے جانے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مولوی نہ کھائے میرا خرچہ ہو جائے گا۔ اور بھائی شریعت کہتی ہے کاٹو پکاؤ خود کھاؤ یار، محفوظ کر لو، وہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کو کھلاؤ، وہ کاٹو تو صحیح بھائی، کاٹنا تو نے، کھانا تو نے، محفوظ تو نے رکھنا، دوست تیرے، گھر والے تیرے جنہوں نے کھانے ہیں، دین کس کو چڑھا رہا ہے اور دا کس کو لگا رہا ہے؟ تو اللہ کو۔ تیرے پاس گنجائش نہیں، اللہ نے تجھے بچا لیا آپریشن سے، ₹1,00,000 ادھر لگنا تھا، اس کی گنجائش تیرے پاس تھی، اب اللہ نے اگر بچا لیا تو وہ 2 بکرے دیتے ہوئے موت پا رہی ہے، وہ گنجائش نہیں۔ اچھا سی سیکشن کی طرف جاتے، کوئی پریشانی بن جاتی تو، اور اگر ہو بھی گیا تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی، یہ آپ کے ذمے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اہم معاملہ، ڈھیر سارا اختلاف ہے لیکن راجع بات یہی ہے، یہ والدین کا حق ہے، انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس وقت پر نہیں ہوا تو بعد میں وہ صدقہ کنسیڈ ہوگا، عقیقہ کنسیڈ نہیں ہوگا۔ بچے کا صدقہ ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن۔ اچھا یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے، سوال کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، کہتے ہیں خیر صاحب 7ویں دن تو عقیقہ بنتا ہے، لیکن وہ میرے فلاں بندے کو نا وہ چھٹی نہیں ملی اور دعوت میں شریک ہو نہیں سکتا، 8ویں دن عقیقہ کر لیں، 12ویں دن 15ویں دن کی کوئی گنجائش ہے؟ ہم 2 ہفتے بعد نہ عقیقہ کر لیں، حالانکہ اسی بھی پتا کہ 7ویں دن عقیقہ سننا۔ اللہ اکبر، جرت ہے بھائی، جرت ہے کہ جب آپ کو یہ کوئی مشورہ دیتا ہے تو اسے بھی کہیں حضرت صاحب بات کیا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا، عبداللہ بن عمر کے سامنے، انہوں نے کہا جی اس مسئلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا حدیث تو یہ کہتی ہے۔ کہا آپ کے ابو جان یہ کہتے تھے؟ کہتے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش نہ برسا دے۔ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی کا عمل یہ ہے، تم کہتے ہو عمر یہ کہتے تھے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود، سنت موجود، حدیث موجود، اس کے باوجود ان کو رخصت چاہیے، آپ کے فلاں کی چھٹی نہیں اپروو ہوئی اور انہوں نے دعوت میں شریک ہونا ہے اور بکرا تازہ کھانا ہے، لہذا ہم شریعت کو پیچھے رکھ کے بکرا کاٹیں گے اسی دن۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ عقیقہ آپ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ نہیں کرتے تو اللہ آپ سے پوچھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو پھر بھی پہلے پلاننگ کریں، وہ حقوق تو ادا کریں جو آپ کے ذمہ شریعت نے رکھے ہیں۔ ہاں بعد میں تڑی لگانا اور مونچھوں کو تاؤ دے کے یہ کہنا ہاں میں تیرا پیو ہاں، شریعت نے بڑے حقوق رکھے ہیں، تو ابو جی آپ نے میرے حقوق پورے کیے ہیں جو کرنے تھے، تو لہٰذا یہ عقیقہ حق ہے۔ 7ویں دن یہ جو جھنڈ ہے اس کو اتروانا اور نام رکھنا یہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اچھا نام کے انتخاب کے لیے اچھا نام یہ والدین کے ذمہ حق ہے اولاد کا، اور دیکھیں ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، یہ بات درست ہے کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، اچھا نام انتخاب کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے، بچے یا بچیاں ڈرامے دیکھتی ہیں وہاں سے نام چوز کرتی ہیں اور نام سوچتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پورے ٹبر، پورے محلے، پورے شہر میں کوئی ایسا نام نہ ہو، ایسا نام رکھیں، وہ نام رکھے جو کسی نے نہ سنا ہو، حالانکہ صحابیوں کے نام سبحان اللہ، ایک بچے کا نام رکھے صحابی کے نام پر، پھر اسے بتائیں کہ وہ صحابی کون تھا، پھر جب وہ نام آئے اس بچے کو پتا چلے کہ میرے والد نے میرا نام یہ کیوں رکھا تھا، پتا چلے، اچھے نام رکھے۔ راسب میں نے ایک نام پڑھا، اور بھی گمانا ہوگا لیکن امتحان میں فیل ہونے والوں کو کہتے ہیں راسب، آپ دیکھیں گے
بس اس کے باپ کے نام کے ساتھ نام جڑتا ہے تو کہتے ہیں جی رات سے بھی رکھ دیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی کہتے ہیں میرے دادے کا نام تھا حزن. حزن حزن کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا غم زدہ, پریشان یا ہمیشہ مشکلات میں گھرا ہوا. جب وہ مسلمان ہوئے نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حزن. کہتے ہیں بل انت سہل. وہ حزن کا مطلب تو مشکل ہوتا ہے, پریشانی میں گھرا, آپ سہل ہیں, آسانیاں, خوشیاں. کہتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا, میرے بڑوں نے نام رکھا تھا میں یہی نام رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی رکھ لو. سعید بن مسیب کہتے ہیں تب کا نام, وہ جو میرے دادے نے حزن نام تبدیل نہیں کیا تھا, آج تلک ہمارے گھر سے پریشانی ختم نہیں ہوئی. ہمارے گھر سے پریشانی ختم نہیں ہوئی. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام تبدیل کر دیتے, تمہارا نام یہ نہیں, یہ نام نہیں, اس کا معنی نہیں ٹھیک ہے, یہ نام ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں قلب عباس, میں نے ایک نام دیکھا, قلب کا مطلب ہوتا ہے دل, لیکن قاف قلقلے والا. اچھا معاشرے کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو قلب عباس کو قلب عباس ہی کہتے ہیں؟ یعنی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قلب عباس. تو قلب کا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر کئی نام تو ایسے ہوتے ہیں جن کے نام کے معنی بڑے عجیب ہوتے ہیں اور وہ تاثیر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر. یہ آپ کا حق ہے نام کو چوز کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں نہیں فلاں نام نہیں, اس کے چاچو کی بیٹی کے بیٹے کا فلانے کا نام ہے, اور بھئی آپ بھی رکھ لو عبداللہ نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارے نام اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا دینا, عبداللہ, عبد الرحمن, یعنی اللہ کا بندہ, اس کا غلام. یہ اللہ کو بڑا, عبد الرحیم, ہاں عبد السمیع, ایسے کر کے نام رکھے تو یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. لیکن یہ والدین کا حق ہے اور یہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور بچے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں اچھے ناموں کی کوئی وزنی ہونے کی تاثیر نہیں ہوتی. بعض دفعہ آپ نے نام رکھا محمد اور وہ بیمار ہے بیچارہ, تو کسی کے پاس لے کو کہتے ہیں نام بہت وزنی ہے, بچہ اٹھا نہیں پا رہا, نام تبدیل کر رہے ہیں. کمال ہے, اتنا خوبصورت نام ہے اور نام وزنی ہو گیا تو ہم نام تبدیل کریں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں برے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے شخصیت پر, اچھے ناموں کی اچھی تاثیر ہوتی ہے, لیکن نام وزنی شزنی کو نہیں ہوتے. تو یہ آپ کے. اس کے بعد سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے تربیت کا. وہ ہم نے کیسی کرنی چاہیے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. بکرے کی بات بندے کہتے دھن دھونا چاہیے, بکرے کی بتا دینا ختنوں میں نہیں بتایا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, احساس کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی ایک حدیث سنائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بندہ جس کے ذمہ اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہے, کوئی ذمہ داری لگائی ہے, اور وہ ذمہ داری سے تامن دہی کرتا ہے, نظریں چراتا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, مرتا ہے تو اس پر جنت حرام ہو چکی ہوتی. چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ آگے پوری نسل تباہ ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ سے نکل کے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ, میں. جہاں تک تعلق ہے 7ویں دن مزید چیزیں, اس میں تعلق ہے ختنے کا. اچھا مسنون ہے, مستحب ہے ختنے 7ویں دن کروائے جائیں. اگر بچے کی کنڈیشن اس طرح کی ہے یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی نہ, تو اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے عقیقے کے لیے بکرے کا دوندہ ہونا, انشاءاللہ دوندہ ہونا شرط نہیں ہے, دوندہ ہونا شرط نہیں ہے. ہاں اس کے اندر قربانی والے سارے کے ساری شروط پائی جاتی ہوں تو یہ بہت افضل ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو منافقت نہ کریں. مجھے یہ بہت افسوس ہوتا ہے, اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ بھی کہتے ہیں
اے سر فلانا سستا لبدا پہ وہ لے لیے. اللہ کے بندے, اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے, کھانا تو نے خود ہے, تو پتہ نہیں کیا ہی معاملہ ہے, عجیب ہی معاملات. ہاں عیب سے پاک ہو, ہٹا کٹا موٹا تازہ ہو, دوندا نہیں بھی ہے تو چلے گا, لیکن اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کانا ہے, لولا ہے, لاغر ہے, کمزور ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی قربانی والی, نہیں, قربانی والی صرف دوندے کا معاملہ ہے. اور اگر اس کے اندر قربانی والی ساری شروط پائی جا رہی ہیں, دوندا بھی ہے اور ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں, تو یہ بہت افضل بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. 2-3 احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کچھ بیمار ہیں, ہمارے پراچا صاحب ہیں, ان کی بہن کی وفات ہوئی ہے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. میرے اپنے چاچو ہیں, ان کو کینسر کی تشخیص ہوئی ہے, اور یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے میرے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی. تم آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ صحت والی, سلامتی والی, عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ صحت والی, سلامتی والی, عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.